السلام علیکم وعلیکم السلام نحمدک یا اللہ سبحان اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آل و اصحاب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آپ نے بہت نادر و نایاب خطاب سماعت فرمائے ہیں۔ میں تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا، بس تھوڑا سا پیغام دینا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی تقریروں کا جو نچوڑ ہے، ابھی تک آپ نے کیا سمجھا؟ علماء کا یہ جو پسینہ بہتا ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے، عالم کا خدمت دین کے لیے جو پسینہ بہتا ہے یہ شہیدوں کے خون سے تولا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی کوشش، اتنی کاوش ہمارے علماء نے کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب تقریر کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ امید مجھے یہی تھی۔ اچھا، تھوڑی دیر کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر نا؟ نہیں، زیادہ ہوتا دیر نہیں۔ ایک تو میری آواز بھی نہیں کام کر رہی ہے، پھر بھی میں بیٹھ گیا ہوں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ سبحان اللہ۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، غالباً یہی آیت ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا ریاض احمد برکاتی صاحب مدد اللہ العالی نے پڑھی۔ اللہ تعالی ان کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور سنیت کی ایسے ہی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنتے برابر ہیں۔ ابھی آپ نے کربلا کے واقعات میں سنا علامہ مونس رضا صاحب سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے چلے، جب کربلا والی مصیبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئی تو سب سے پہلے امام حسین نے کیا کیا؟ سنایا آپ نے؟ کہاں گئے؟ نانا جان کی مزار پہ گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا کی مزار پہ گئے۔
پھر سرکار امام حسن کی مزار پہ گئے. کیا بات ہے. کیا مطلب؟ امام حسین تمہیں درس دے رہے ہیں کہ مصیبت جب پڑے واہ 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 واہ. تو مزاروں پہ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حسینی سنت ہے. مصیبت پڑے تو مزاروں پہ جاؤ، یہ حسینی سنت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور. سبحان اللہ. جب کو تمہیں کوئی مصیبت گھیر لے تو قبر والوں سے مدد مانگو. یہی تو سنی کرتے ہیں. سنت حسینی پہ الحمدللہ آج بھی ہمارا عمل ہے. اگر کوئی روکے تو سمجھ لینا کوئی حسینی نہیں ہے، یزیدی روک رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ امام حسین کی سنت سمجھ میں آ گئی. میں وہاں سے لے کے کربلا تک تعلیم ہی تعلیم. امام علی مقام تعلیم ہی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں. یہ ذکر شہادت ہے کیا؟ ذکر شہادت سننا، ذکر شہادت کرنا سنت رسول، اور ذکر شہادت سننا سنت صحابہ. اور شہادت سن کر آنسو بہانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کون سی آیت پڑھی یاد ہے آپ کو؟ خالی اللہ. آیت کیا ہے؟ اچھا کتنی دیر سنو گے بھائی آپ لوگ؟ یہ بتا دو ذرا سا. پھر کوئی اٹھا تو پھر میں بہت دھیمے تھوڑی دیر آپ کے سامنے بولوں گا. انشاءاللہ کام کی باتیں رہیں گی. ویسے تو بہت کام کی باتیں سن چکے ہیں. دیکھیں ہمارے حسن بھائی بھی مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دارین کی نعمتوں سے سرفراز رکھے. قل، اللہ کا انداز بیان دیکھیے، اپنی زبان سے نہیں کہا، محبوب آپ کہیے. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، اللہ نے قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. کیونکہ اجر طلب کون کرتا ہے؟ مانگتا کون ہے؟ جو محتاج ہو. یہ تو خود مختار ہے، مختار کائنات ہیں، عالم کو دیتے ہیں. تم سے کیا مانگیں گے؟ اے محبوب آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تبلیغ و رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربہ. ہاں اگر کچھ مانتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے لغت میں پڑھا ہے، اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا الا المحبۃ فی القربہ. قریبی لوگوں کی، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. یہ نہیں کہا اللہ نے. کیا کہا؟ الا المودۃ فی القربہ. اگر میں مانگتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی مودت. اور لغت میں محبت کہتے ہیں کسی کو چاہنا، اور ایسا چاہنا. محبت کہتے ہیں چاہت کو
اور محبت اس چاہت کو کہتے ہیں جو قلبی کیفیت ہو، خالی دل سے چاہا جائے. اور مودت کہتے ہیں ایسی چاہت کہ جس کا اظہار بھی کیا جائے، جس کو ظاہر بھی کیا جائے. اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کے گھر والوں سے خالی دل ہی دل میں چاہت رکھو، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ایسی چاہت پیش کرو کہ جس چاہت کا اظہار بھی ہو. اسی وجہ سے اس کا اظہار سب سے پہلے عملی طور پر رسول اللہ نے کیا. حسین پشت میں ہے، حسین پشت میں ہے، نبی سجدے میں ہے اور اظہار محبت کر رہے ہیں. اے مصطفیٰ پہلے خود مودت کر رہے ہیں، بعد میں صحابہ کو سکھا رہے ہیں. صحابہ کو دیکھیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت نہیں مودت کی ہے. ابھی آپ نے سنا ہے، فاروق اعظم نے محبت نہیں مودت کی. ایسی محبت جسے ظاہر کیا. کیسا ظاہر کیا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں حسین کی تحریر رکھ دینا. یہی سنا آپ نے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. آپ لوگ بڑے فیاض آدمی ہو، سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کربلا کی جنگ ہاتھی کا مسئلہ تھا، ہاتھی کا مسئلہ تھا. وہاں بھی 72,000 اٹھے تھے. کتنے ہاتھ اٹھے تھے؟ نہیں یار، دونی یہاں نہیں، 22,000 کا لشکر. کتنے ہوئے؟ ڈبل. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ لولا بھی ہو کربلا میں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدھ ہوگا، مگر پھر بھی اوسطاً 44,000 ہاتھ اٹھے. حسین اپنا ہاتھ دے دو. حسین آپ کے ہاتھ کی قیمت 44,000 اٹھے، ان کو تو نہ ملا، اور ہم گناہگاروں کو اپنے پیر کے صدقے گھر بیٹھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت ظاہر کی. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم محبت کو سمجھا، مودت کو سمجھا. جب موقع پڑا تو اعلیٰ حضرت نے پالکی میں کسے اٹھایا تھا؟ بتاؤ بھائی. سید کو. اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، کیا عمل ہے اعلیٰ حضرت کا. سنت نبی کا پیٹر. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ حسنین کریمین کو نبی نے کندھوں پر اٹھایا تو یہ سنت چھوٹ کیوں جائے. اس وقت حسین تھے، نبی نے اٹھایا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سید زادے تھے، پالکی میں کاندھے پہ اٹھایا. یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا، آپ نے اپنی اولاد کو کاندھے پہ اٹھایا، احمد رضا نے آپ کی سنت کو بھی زندہ کیا. اعلیٰ حضرت نے بھی اظہار محبت کیا. خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آل رسول کو جنگ کر کے، کشتی لڑ کے آل رسول کو اپنے سینے میں بٹھایا. اور جب وہ بیٹھ گئے، آپ جنید بغدادی ہار گئے. کس لیے؟ رسول کا شہزادہ ہے، رسول کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے. سینے پہ بٹھایا، سوئے. رات میں جب سوئے تو کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج ولایت لیے کھڑے ہیں. بیٹے جنید میرے قریب آؤ. اللہ کے نبی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں جنید بغدادی. جب بالکل قریب آ گئے، سرکار نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں سید الطائفہ بنا دیا، ولیوں کا تاجدار بنا دیا ہے. یا رسول اللہ، میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے
वलियों का ताजदार बनाया। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारे सीने में मेरे शहजादे ने जब कदम रखा है तो मेरी रूह खुश हो गई और मैंने रब तबारक व तआला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह जुनैद के अगर सीने में मेरे शहजादे ने कदम रख दिया है तो मैं चाहता हूँ कि इसको वलियों की ताजदारी अता फरमा दूं, वलियों की सरदारी अता फरमा दूं। इसलिए ताजे विलायत जुनैद बगदादी के सर में रसूलुल्लाह ने रखा। ये सब क्या है? इजहार मोहब्बत। सैयदों से मोहब्बत का इजहार करना भी इबादत है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में तशरीफ ले गए। आपने सुना है, अभी आप सुन रहे थे, यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी। किसने? भूल गए इतनी जल्दी? इमाम अली मकाम ने एक रात की मोहलत मांगी। और किस बात के लिए मोहलत मांगी? कि रात भर जी भर के हमको अपने रब की बंदगी कर लेने दो। सुभान अल्लाह, कैसा प्यार है इमाम अली मकाम को अल्लाह की बंदगी से। पूरी रात इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। फजर की अजान हुई। अजान किसने जी? करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की अजान दी। इमामत के मुसल्ले पे इमाम हुसैन बैठे हैं। ये मैं तारीख बता रहा हूं। जितने लोग बैठे थे सब ने देखा कि इमाम हुसैन के सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक के पूरे बाल काले थे। कैसे बाल थे? पूरे बाल काले। मगर 10 मुहर्रम को एक ही दिन का मामला है ना, सुबह के टाइम पूरे बाल काले। और जब करबला की शहादतें सब होती गई, आखिरी शहादत जो हजरत अली असगर की हुई है, आप लाशे हजरत अली असगर को लेके जब खेमे में लौटे हैं तो गमों की वजह से आपके पूरे सर और दाढ़ी शरीफ के बाल सफेद हो चुके हैं। कितना बड़ा सदमा इमाम अली मकाम के कल्बे मुबारक को पहुंचा होगा। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन की ज़ौजा मुहतरमा हल्का सा गुनूदगी आ गई आपको। आपने क्या देखा? करबला के मैदान में एक नकाबपोश बीवी है, अपने बालों से करबला की जमीन साफ कर रही है। करबला की जमीन साफ कर रही। इन्होंने आगे बढ़ के पूछा, माँ आप कौन है? इस बियाबान में, इस जंगल में आप ये जमीन क्यों साफ कर रही है बालों से? वो भी आप फरमाती, बेटा मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। कौन हूं? रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। कहा अम्मा ये जमीन क्यों साफ कर रही? कहा बेटा कल मेरा लाल हुसैन, मेरा लाल हुसैन शहीद होकर इसी जगह पर गिरेगा। मैं जमीन इसलिए साफ कर रही हूं कि मेरे लाल को कोई कंकर न छू जाए। अल्लाह अल्लाह, गौर करो मुसलमानों, फातिमा ज़हरा के कल्ब मुबारक को क्या गुजरी होगी? कल्ब मुबारक को क्या गुजरी होगी जो कंकर चुभना गवारा न करे? उन्हीं के लाल इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चल रहा है। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूं। इमाम हुसैन का गला यहां से नहीं काटा है। जब आप
72 زخموں سے چور ہو گئے، پیشانی پر تیر، بازو میں تیر، جسم لہو لہان، ایسے عالم میں جب آپ گھوڑے سے غش کھا کے نیچے گرے تو ظالم آگے بڑھے۔ امام حسین اس وقت کیا کہتے ہیں؟ آج ذرا سی مصیبت آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بچہ مر جائے تو اس غم کے آگے ہر چیز بھول جاتے ہیں، مگر حسین کی عبادت کو سلام، حسین کی عظمت کو سلام۔ امام حسین اس وقت یزیدیوں سے کہتے ہیں، یزیدیوں دنیا کا دستور ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو آخری خواہش پوچھتا ہے، تمنا پوچھتا ہے، تم نے ہم سے اتنا بھی نہ پوچھا، ایک ظالم بڑھا، حسین تمہاری کیا تمنا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں آج دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا جمعے کا دن۔ وقت کیا ہے؟ کہا یہ جمعے کا وقت ہے۔ کہا نانا جان کی امت جگہ جگہ مسجدوں میں خطبہ پڑھ رہی ہوگی، نماز پڑھ رہی ہوگی، اے ظالموں 2 رکعت مجھے بھی پڑھ لینے دو، اپنے رب کی بارگاہ میں صرف 2 رکعت ادا کر لینے دو، سجدہ کر لینے دو۔ ظالموں نے کہا ٹھیک ہے حسین آپ پڑھیے۔ امام حسین نے وضو کرنا چاہا، مسئلہ کیا ہے؟ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تیمم، مگر نہ وہاں وضو کر سکتے تھے نہ تیمم۔ تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے زمین پر ہاتھ مارے تو وہ مٹی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی، اس قدر زخم، اس قدر خون بہ رہا تھا، مٹی زخموں سے، خون سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے اپنے ہی خون سے تیمم فرمایا اور تیمم فرمانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون حسین ہے؟ مولا علی شیر خدا کے شہزادے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا سجدہ میرا مکمل نہیں ہوتا۔ حسین وہی شیر خدا کے شہزادے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک رکعت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا کہ ظالم سینے اوپر چڑھ گیا۔ حالت سجدہ میں ظالم اوپر چڑھ گیا، قاتل اوپر چڑھ گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کی گردن کی طرف سے خنجر سے تھوڑا سا گلا کاٹا، پھر ہاتھ ہٹا دیا، پھر تھوڑا سا گلا کاٹا، پھر ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ غور کیجئے، آج ہم جانور کو بھی اگر کاٹتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ تیز چھری سے، دھاردار چھری سے ایسے کاٹو کہ ایک ہی بار میں جانور ذبح ہو جائے۔ اگر کیسا ظلم ہے، امام علی مقام کے پیچھے سے گلا کاٹا جا رہا۔ مورخین فرماتے ہیں 7 مرتبہ رک رک کے آپ کے گلے کو کاٹا گیا، اور 7ویں مرتبہ میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ نیچے گرے تو ظالم قاتل سینے پر سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد امام حسین کے گلے کی طرف جیسے خنجر لایا تو آپ فرماتے ہیں اے ظالم ذرا اپنا سینہ کھول۔ کیا کہا؟ سینہ کھول۔ جیسے ہی قاتل نے سینہ کھولا تو آپ فرماتے صدق جدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نانا جان خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے سچ فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں کوڑ کے داغ تھے، کوڑ۔ امام حسین فرماتے میرے نانا خواب میں دکھے تھے اور نانا نے فرمایا تھا کہ حسین تمہیں ایک چتکبرا کتا تمہیں شہید کرے گا۔ ایک روایت یہ ہے
امام عالی مقام کی جیسے شہادت ہوئی، مورخین لکھتے ہیں پورے کربلا میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا اور لوگوں نے دن میں ستارے دیکھے، سورج چھپ گیا، شہادت حسین کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی۔ جس وقت لوگوں نے اس بارش کے قطرے ہاتھ میں لیے تو دیکھا کہ آسمان سے پانی کی نہیں خون کی بارش ہو رہی ہے، خون برس رہا تھا آسمان سے۔ مورخین فرماتے ہیں 10 محرم کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تازہ تازہ خون نکلنے لگتا تھا، یعنی زمین بھی صدمہ حسین میں روئی، آسمان بھی رویا، رات کا سناٹا آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کے نیزے کی علی پہ فٹ کیا گیا، اور شہیدوں کو بھی ان کے بھی سروں کو نیزوں پہ فٹ کیا گیا۔ یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں، خوشی کے شادیانے بج رہے، ہر طرف یزیدی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیر یزید جو تھا، ہمارا امیر یزید اس کی فتح ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا اور حسین باغی تھے معاذ اللہ۔ یہ کون نے بولا تھا سب سے پہلے؟ بولو، یزیدیوں نے، اس وقت بھی یزیدیوں نے ہی بولا تھا، آج بھی یزیدی ہی امام حسین کو باغی کہتے بھی ہیں، کتابوں میں لکھتے بھی۔ کیا ہوگا تمہاری نمازوں سے؟ کیا ہوگا تمہارے روزوں سے؟ کیا ہوگا تمہارے حج سے؟ کوئی فائدہ نہیں سے جب تک آل رسول کی محبت دل میں نہ ہو۔ آل رسول کی محبت فرض ہے۔ یزیدی شادیانے میں مست ہیں۔ حسین کے قتل کے بعد امام حسین کے گھرانے کی جو عورتیں تھی خیموں کے اندر، یزیدیوں نے ہر خیمے میں آگ لگا دی۔ کیا کیا؟ یہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، یزید تھا کیا؟ بہت بڑا گنڈا، نمبر 1 کا آتنکوادی، سمجھے؟ یہ یزید جو تھا، یہاں پہ اس کو خیموں میں اس کے یزیدیوں نے، گنڈوں نے آگ لگائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے امام زین العابدین کے پاس پہنچی، بیٹا زین العابدین اب کیا تمہاری اجازت؟ امام کے قائم مقام اب تم ہو، اب تم ہمارے امام ہو، بولو بیٹا اب کیا کرے؟ ہم خیمے کے اندر چھپے رہے یا خیمے کے باہر نکلے؟ آگ چاروں طرف روشن ہو چکی ہے، خیموں میں آگ لگ چکی ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب نے بخار کے عالم میں، حضرت امام زین العابدین بخار میں تپ رہے تھے، ایسے عالم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئیں اور امام زین العابدین کو اپنی پیٹھ پر لادا، اور لادنے کے بعد آپ خیمے کے باہر لے کے آئیں۔ جب باہر آپ لے کے آئیں تو یزیدیوں نے حضرت زینب کے سر کی چادر چھینی، حضرت زینب کی بالیاں چھینی، حضرت سکینہ کو تماچے مارے، حضرت سکینہ پر ظلم کیا، امام حسین کی شہزادیوں کے ساتھ ایسے ایسے ظلم کیے کہ تاریخ لکھنے والے کا قلم کانپ رہا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کہ جن کی چادر تطہیر کبھی سر سے ہٹی نہیں ہے، ان کی بیٹیاں کربلا میں بغیر چادر کے، بغیر اوڑھنی کے، بغیر کسی صاحبات کے کربلا کی ریت پر پوری رات وہیں پر گرم ریت میں تڑپتی اور بلکتی رہی۔ اتنے میں حضرت زینب کی نظر پڑی، کیا دیکھتی ہے کہ یزیدی گنڈے کنارے بیٹھے ہوئے پانی بھی پی رہے ہیں، اچھے اچھے لذیذ لذیذ کھانے بھی کھا رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ بھری، اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت زینب
کہ خیمے کی طرف دیکھا، ایک یزیدی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایسا کرو تھوڑا سا پانی وہاں بھی پہنچا دو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کو بلایا گیا۔ جب ان کی بیوی آئی تو یزیدیوں نے پانی ان کے ساتھ پہنچایا کہ جاؤ خیمہ حسینی میں یہ تھوڑا پانی لے جاؤ اور ان لوگوں کو پانی پلوا دو۔ جیسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پانی کا بھرا پیالہ لے کے پہنچی، اللہ اکبر، سیدہ زینب رونے لگی، اے اللہ یہی وہ پانی ہے کہ جس کے لیے میرا بھائی حسین تڑپتا رہا۔ علی اصغر کی زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی، اے اللہ اس پانی کو میں کیسے پیوں؟ حضرت عمر کی بیوی جو تھی انہوں نے بہت منت سماجت کی، کہا سیدہ تھوڑا سا پانی پی لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا دستور یہ ہے کہ پہلے پیاس چھوٹے بچوں کی بجھائی جاتی ہے۔ سکینہ کہاں ہے؟ دیکھا سو رہی ہے، چھوٹی بچی، امام حسین کی شہزادی سو رہی ہے۔ حضرت سکینہ کو اٹھایا، کس نے؟ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، بیٹی اٹھو۔ سیدہ سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد سیدہ سکینہ نے کہا پھپھی جان آپ نے کیوں اٹھایا؟ کہا بیٹا یہ پانی آ گیا ہے۔ سکینہ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا، بیٹی کیا دیکھ رہی؟ کیا چچا عباس کو پانی مل گیا ہے؟ چچا عباس پانی لینے گئے تھے دن میں، کیا پانی لے کے آ گئے؟ سیدہ زینب فرماتی بیٹی عباس پانی کے کنارے ہمیشہ کے لیے آرام کرنے لگے ہیں، وہ نہیں لے کے آئے، بیٹی یہ پانی پی لو۔ کہا پھوپھی جان آپ نے پیا؟ کہنے لگی ہم نے نہیں پیا ہے۔ بیٹا ہمارے خاندان کی ریت ہے پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے اور ہمارے پورے خیمے میں تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا تم پیو۔ حضرت سکینہ نے وہ پانی لیا اور سیدھے مقتل کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں امام حسین کی لاش مبارک بغیر کفن کے پڑی ہوئی تھی، جہاں علی اکبر کا جوان لاشا پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی اصغر کی ننھی لاش کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا گڈھا کھود کے دفنا دیا تھا، اور اچانک کوئی مدینے سے قاصد آیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی سغرا مدینے میں ہے، اس نے کچھ کپڑے بھیجے ہیں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کے لیے، اے حسین یہ کپڑے لے لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کربلا میں حضرت علی اصغر کو شہادت کا جام پلوا کے واپس لوٹ رہے تھے، کپڑے دیکھے، دفنانے کے بعد ان کپڑوں کو اٹھایا اور کہا اے قاصد علی اصغر تو میرا چلا گیا، اب یہ کپڑے میں کسے پہناؤں؟ وہ کپڑے لے کے امام علی مقام اس چھوٹی ننھی سی قبر علی اصغر پہ پہنچے اور فرمایا بیٹے یہ تمہاری ننھی بہن، تمہاری بہن سغرا نے یہ بھیجے ہیں، اے تم زندگی میں تو نہیں پہن پائے، ہم تمہاری قبر ہی میں ڈالے دے رہے ہیں تاکہ تمہاری بہن کا ارمان پورا ہو جائے۔ قبر کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ حضرت سیدہ سکینہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی وہ پانی لیے دوڑتی چلی آ رہی ہے اور وہ چھوٹی سی قبر کے پاس گئی، قبر کو اپنے ہاتھوں سے ننھے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹا رہی ہے۔ ہٹاتے ہٹاتے کیا دیکھا؟ حضرت علی اصغر کا ننھا سا لاشا مرجھایا ہوا قبر کے اندر پڑا ہے اور آپ اس کو ہلا رہی ہے، بھیا اٹھو پانی پی لو، بھیا اٹھو پانی پی لو۔ حضرت زینب نے جب وہ دور سے وہ منظر دیکھا، آپ سیدھے وہیں پہنچی اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پانی پہلے بچے پیتے ہیں، چھوٹے بچے پیتے ہیں۔ پھوپھی جان آپ ہی نے تو کہا تھا، کہا بیٹا میں یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ پھوپھی جان ہمارے خاندان کا سب سے چھوٹا اگر کوئی ہے تو علی اصغر،
بھیا کی پیاس بجھانے کے لیے ہم آئے. اللہ اکبر. سیدہ زینب اور خیمے والوں کے دل میں اس وقت کیا گزری ہوگی. آپ سکینہ کو بہلا پھسلا کے لے کے آ گئی. تھوڑی دیر رات گزری تھی کہ دیکھا پورے خیمے سے حضرت سکینہ غائب. سیدہ زینب نے چاروں طرف دیکھا. زینب کو سکینہ کا کہیں پتہ نہیں. آپ مقتل امام حسین کی طرف پھر گئی. سر سب کے الگ ہو چکے. مقتل کی طرف گئی. دیکھا ایک لاش مبارک سے حضرت سکینہ لپٹی پڑی. سکینہ لپٹی پڑی. بابا جان بابا جان بابا جان. سکینہ کے پاس حضرت زینب پہنچی. کہا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا پھپھی جان ابا کی بغیر نیند نہیں آتی تھی. روزانہ ہمارے بابا جان ہم کو سینے سے لگا کے سلاتے تھے. آج جب ہمارے خیمے میں بابا نہیں تھے تو ہم دوڑتے ہوئے اسی طرف آئے جہاں بابا گئے تھے. کہا بیٹا تم نے پہچانا کیسے کہ تمہارے یہی بابا ہیں؟ حضرت سکینہ کہنے لگی پھپھی جان خدا کی عزت کی قسم جس وقت میں ادھر آئی اور میں نے آواز دی بابا جان بابا جان بابا جان تو اسی لاش مبارک سے آواز ہے بیٹی سکینہ میں ہی ہوں. بیٹی سکینہ ادھر آؤ. میں ادھر ہوں. میں ادھر ہوں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ دیکھا لاش امام حسین سے لپٹی پڑی. تھوڑی دیر کے بعد یہ شام غریبہ گزر رہی ہے. حضرت زینب پہرا دے رہی ہے. خیموں کا پہرا دے رہی ہے. رات کے وقت ایک سایہ قریب آ رہا ہے. حضرت سکینہ نے حضرت زینب نے وہیں سے آواز دی آنے والے آگے مت بڑھنا. ہم تو ویسے ہی لٹے پٹے ہیں. ہمارا تو پورا کنبہ لٹ چکا ہے. ہمارا پورا کنبہ پورا گھرانہ لٹ چکا ہے. آپ کیا لینے آ رہے ہو؟ دور رہنا. ہمارے خیمے کے قریب نہ آنا. وہ سایہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. بڑھتا چلا آ رہا ہے. زینب کو جلال آ گیا. کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے آنے والے تجھے میرے والد شیر خدا کا واسطہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کا واسطہ قریب مت آنا. ایسے ہی قریب مت آنا کہا. سایہ قریب آ چکا تھا. چہرے سے نقاب پلٹا. دیکھا مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولائے کائنات کھڑے. کہا بیٹی میں ہوں تمہارا بابا علی. اللہ اکبر. زینب رونے لگی. بابا جب علی اکبر کی جوانی لٹی اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب قاسم کی لاش خاک و خون میں تڑپی بابا اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب علی اصغر نے میرے بھیا حسین کے گود میں دم توڑا آپ اس وقت کہاں تھے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹی اس وقت بھی ہم کربلا ہی موجود تھے. تمہاری ماں فاطمہ زہرا تمہارے نانا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے. کاش آپ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا بیٹا امتحان کا وقت تھا. جب امتحان ہوتا ہے جب پرچہ کوئی ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے ایگزام ہوتا ہے تو صرف ایگزامنر سامنے ہوتا ہے. نہ کوئی نقل چلتی ہے نہ گھر والے کوئی مدد کرتے ہیں. بیٹا امتحان میں تم کامیاب ہو گئے. اس کی بشارت دینے آئے ہیں. تم سب کامیاب ہو گئے. اب ہمیں فخر ہے کہ جس جان کو تمہیں لٹانے کا حکم تھا تم نے اسے لٹا دیا اور جس اسلام کو بچانے کا حکم دیا گیا تھا قیامت تک کے لیے اس اسلام کو تم نے بچا لیا. اس اسلام کو زندہ کر دیا. عزیزان محترم یہ قافلہ حسینی
امام حسین کے گھر میں شام غریبہ کیسے گزری؟ صبح کا وقت ہوا، شہیدوں کی لاشوں کو نیزوں پہ لگانے کے بعد کوفے کی طرف یہ لوگ روانہ ہوئے، اور انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، یزیدیوں کو رحم نہیں۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں موٹی موٹی ہتھکڑیاں لوہے کی، پیروں میں بیڑیاں، اور گلے میں لوہے کا ایسا توپ جس میں باقاعدہ لمبے لمبے انگلیوں سے بڑے بڑے کانٹے تھے، وہ امام زین العابدین کی گردن میں پہنایا گیا، اور جتنے سید زادیوں کی سواریاں تھیں ان کی نقیں امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑائی گئی، اور امام زین العابدین روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آگے آپ ہیں، پیچھے پیچھے پورا خیمہ ہے، سر امام حسین اور شہداء کے سر سب سے آگے چل رہے ہیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے کربلا سے پکارا، ان نلت یاری والسما یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فی النبی المحتشم۔ اے ہوا، اگر مدینے کی طرف جانا ہو تو نبی آخر الزمان کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خاندان قیدی اسیری کی حالت میں یا رسول اللہ اس طریقے سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سر حسین آگے ہے، چلتے چلتے جو شقی ازلی سر لیے تھا نیزے میں، اچانک اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا۔ سیدہ سکینہ کو کیسے بٹھانا گیا تھا؟ اونٹ کی ننگی پیٹھ میں آدھا دھڑ ادھر اور آدھا دھڑ ادھر، اور رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سکینہ پیچھے پیچھے ہیں، سر حسین ہاتھ سے چھوٹا، اور آپ کا جو نیزہ تھا وہ زمین میں اتنا جا کے گڑ گیا۔ پورے یزیدی اکٹھا ہو گئے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے سر نکالے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ یہ نیزہ باہر نکالے، مگر زمین نے ایسا پکڑا، پورے یزیدی ہلا رہے مگر ہلنے کو تیار ہے۔ عمر بن سعد خبیث، اس نے سر کے پاس آنے کی ہمت نہیں کری، سیدھا امام زین العابدین کے پاس گیا، کہنے لگا اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھیں، کیا تماشا مچا رکھا ہے، آگے بڑھیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو کیوں نہیں کہتا ہے؟ تو جا کے کہتا ہے تمہارے باپ میری مانیں گے کہ تمہاری مانیں گے؟ اے سبحان اللہ، آل رسول کی مانے گا کہ دشمن رسول کی مانے گا؟ آخر جیسی کہا، امام زین العابدین بڑھے، بابا جان سر انور سے پھر ایک بار سر انور نہیں بولا ہے، اس وقت نہ بھیلے امام حسین کے، فرمایا بیٹے کیا ہے، کہنا چاہتے ہو؟ کہا ابا جان آگے کیوں نہیں بڑھتے، آگے بڑھیے۔ سر حسین سے آواز آئی بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ پیچھے گر چکی ہے، جیسے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ظالموں نے باندھا تھا رسیوں سے، وہ پیچھے گر گئی ہے، بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں؟ تو رک گئے۔ سیدہ زینب سے امام زین العابدین نے کہا پھپھی ابا جان اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے، فرما رہے سکینہ پیچھے گر گئی۔ حضرت زینب سر کہ جو بال عورتیں پیچھے رکھتی ہیں آپ نے آگے ڈال دیا، چادریں تھی نہیں، چادریں چھین لی گئی تھی، سر کے بال آگے ڈالے اور آپ نے دوڑ لگا دی پیچھے کی طرف۔ پیچھے کی طرف جب دوڑ کے گئی، اللہ اللہ آواز دے رہی میری بیٹی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ
کوئی آواز نہیں آ رہی. ایک میدان کے کونے میں دیکھا ایک نقاب پوش عورت چہرے پہ نقاب ڈالے خاموش بیٹھی ہے اور کچھ ہاتھ ہلا رہی. یہ قریب گئی, پوچھا ماں اے نقاب پوش بیوی, آپ نے میری سکینہ کو دیکھا ہے؟ جیسی تسنا انہوں نے جیسے ہی نقاب کا ایک پلہ جو ہٹایا تو دیکھا گود میں بی بی سکینہ کرا رہی ہے. دادی ہمارے ابا کے ساتھ لوگوں نے بہت ظلم کیے, دادی ہمارے ساتھ بھی, دیکھیے ہمارے بالیاں چھینی تو کان خون میں نہا گئے, ہماری اوڑھنیاں چھن گئی. وہ نقاب پوش فرماتی بیٹی ان لوگوں نے اگر تمہاری اوڑھنیاں چھینی ہے میں تو بیٹھی ہوں, میں اپنی اوڑھنی تمہارے اوپر ڈالتی ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو گود میں لیا اور بڑے ہی التجا و بھرے انداز میں کہا کہ نقاب پوش بیوی چہرے سے نقاب تو اٹھا دو, آخر آپ ہیں کون, چہرہ تو دکھا دیجئے. جیسے ہی چہرے کا نقاب الٹا حضرت زینب کی چیخ نکل گئی, اماں فاطمہ زہرا اے نبی کی شہزادی اس وقت آپ آئی ہیں کربلا کے میدان میں. جب ہمارے بچے شہید کیے جا رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں خبر لی. فرمایا بیٹا پوری رات تو کربلا کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑتی تھی, پوری رات کربلا کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑتی رہی. بیٹا خالی میں ہی نہیں تھی, تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو شہید گرتا تھا نانا توڑ کے اس کا خون شیشی میں ڈال رہے تھے. شہیدوں کے خون کو اکٹھا کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی مدینہ طیبہ میں خواب دیکھ رہے اسی دن کہ کائنات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال الجھے ہوئے, پورے بالوں میں گردہ ہے, غبار ہے, کپڑوں میں دھول ہے, اور ایک شیشی ہاتھ میں لیے, بڑی سی شیشی ہاتھ میں لیے, اس شیشی کے اندر کچھ بھرا ہے لال رنگ کا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے اللہ کے رسول آپ تو کائنات کے مالک ہیں, مختار ہیں, یا رسول اللہ اتنا پریشان کیوں دکھ رہے ہیں, آپ کے بال گرد غبار میں اٹے ہوئے ہیں, یا آپ ہاتھ میں کیا لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی میرا بیٹا حسین اور اس کے خاندان پورا کا پورا کربلا میں شہید ہو گیا ہے, اور یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ روحی شہیدوں کا خون ہے کہ جس کو میں اکٹھا کر رہا تھا. آج کچھ جاہل کہتے ہیں کہ سنی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم تمہاری کیا مدد کریں گے, امام حسین اپنے بچوں کو نہ بچا سکے. معاذ اللہ, آپ لوگ بھی بولو معاذ اللہ. کربلا میں امام حسین نہ بچا سکے یہ غوث اعظم و غریب نواز کیا بچائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پورے کربلا کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام حسین نے یا بیوی فاطمہ نے یا مولا علی نے کسی نے دعا کری کہ اللہ کربلا میں حسین کو شہادت سے بچا لینا؟ کسی نے نہیں. بلکہ جو دعا کرتا تھا تو کیا دعا کرتا تھا؟ اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا, اے اللہ حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کری, فاطمہ زہرا نے کری, مولا علی شیر خدا نے کری. یہ نانا کیا جانے امام حسین کی عظمت کیا ہے. کہتے ہیں
وہ دو شہزادے آپس میں لڑ رہے تھے. امام حسین شہزادے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یزید کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ یزید کون تھا جس نے قانون قرآن کو بدلا؟ سگی رشتہ دار. ارے روایتوں میں آتا ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح اس نے جائز قرار دے دیا تھا. بولو غلط تھا کہ نہیں تھا؟ شراب حرام ہے، حرام ہے، مگر اگر کوئی شراب پیتا ہے کافر تو نہیں، کافر نہیں، گناہ گار ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے. مگر اگر کہہ دے کہ شراب حلال ہے کیا ہوگا؟ اسلام سے باہر. اس خبیث یزید نے شراب پیتا بھی تھا اور اس نے کہہ دیا تھا شراب حرام نہیں ہے، حلال ہے. قرآن کے قانون کے خلاف بولا ہے. زنا یہ کرتا تھا، جوا یہ کھیلتا تھا، ساری برائیاں وہ کرتا تھا. شہزادہ کہاں سے ہو گیا؟ کربلا میں امام حسین کو یزیدی لوگوں نے باغی کہا. آج کربلا ہی کے یزیدیوں کی اولاد وہی بولی بول رہی ہے جو ان کے باپ دادا بول چکے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں؟ امام حسین نے بغاوت کری. بے وقوف، تم کیا جانو عظمت حسین کو، تم کیا جانو آل رسول کو؟ تم کہتے ہو بغاوت کری، تمہیں یزید کے بارے میں نہیں معلوم؟ یزید نے کیا کیا کیا؟ یزید نے کون کون سے قانون اسلام کو بدلا، اسلامی قانون کو بدلا، اسلامی چہرے کو بدلا. ارے امام حسین اس لیے نہیں گئے تھے کہ یزید کو مٹانے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام کی طاقتوں کو برباد کرنے والے شیطان کو مٹانے کے لیے گئے تھے. جان دے کر آپ نے اسلام کو بچا لیا. امام حسین کا احسان ہے، ان کا احسان ہے. اگر امام حسین اس وقت بیعت کر لیتے تو آج بھی جاہل پیروں کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. اور کربلا کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کتنے لوگوں نے بیعت کری تھی؟ 40,000 لوگوں نے. اور بیعت توڑی کس نے؟ کوئی شریعت کا عذر نہیں تھا. بھئی اگر شریعت کا عذر ہو، پیر کفر بک دے، ہے نا، پیر اگر کفر بول دے، یا پیر شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے، عیاشی کرے، یہ سب عذر صحیح ہے، شرعی عذر ہے. ایسے وقت میں مرید کو بیعت توڑ دینا چاہیے. مگر اگر پیر کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، شریعت کے حساب سے چل رہا ہو، پھر رہا ہو، اور اس کے بعد بیعت توڑے، پکا یزیدی ہے وہ، پکا. اس سے بچنا چاہیے، بیعت توڑنا تھوڑی چاہیے. امام حسین نے جو درس دیا ہے اسی بات کا درس دیا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، غلط ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری روداد کربلا تعلیم سے بھری ہوئی ہے. نہ امام علی مقام کا سجدہ چھوٹا، نہ امام علی مقام نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑا، نہ امام علی مقام نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور قرآن یہ ساتھ ساتھ رہیں گے. لوگوں نے دیکھا 9 محرم کو جب تک جسم حسین سر حسین ایک ساتھ تھا تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جب سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پہ تھا، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول کی اولاد آل رسول کا ساتھی میں نے قرآن کو بنایا اور قرآن کا ساتھی آل رسول کو بنایا. قیامت تک نہ قرآن آل رسول سے جدا ہوگا نہ آل رسول قرآن سے جدا ہوں گے، بلکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو حوض کوثر پر آل رسول اور قرآن دونوں ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے پروردگار اس عظیم الشان اجلاس میں ہمارے علماء نے، ہمارے شعراء نے جو شاندار پیغام عاشقان امام حسین کو پہنچایا ہے، اللہ اس کاوش کو قبول فرما لے. اور کمیٹی والوں نے جس نے دامے درہمے سخنے قدمے کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیوں سے ان سب کو ہم سب کو سرفراز فرمائے. اور جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں اللہ سے دعا کیجئے پروردگار جو جشن حسینی میں ذکر حسینی میں دور دور سے آئے ہیں قریب سے آئے ہیں، پروردگار ان کو ہر قدم پر جنت کی ضمانت عطا فرما. پروردگار امام حسین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے